اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، قومیں ہمیشہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے رہبران، اپنے لیڈروں اور ان افراد کی پیروی کرتی ہیں، ان افراد کے پیغامات کی شناخت حاصل کرتی ہیں کہ جو قوم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے رہبر معظم سید علی خامنہ دامت ظلہ العالی نے جو آج شہداء کے خانوادے کے ساتھ گفتگو کی ہے، ان میں جو پیغامات جاری کیے ہیں، ان میں جو پیغامات دیے ہیں، ان میں جو فرمودات پیش کیے ہیں، اس کے بارے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوڈ کاسٹ میں جناب نوازش علی زین الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں یہ سوال عرض کروں گا، آج جس طرح رہبر معظم سید علی خامنہ نے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو اس میں جو اہم پیغامات تھے وہ کون کون سے رہبر نے اپنے گفتگو میں بیان فرمائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، جو لوگ اپنے آپ کو رہبر کے پیروکار کہتے ہیں، جو رہبر کے مقلدین ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ وہ رہبر کے جو پیغامات ہیں، رہبر کے جو خطابات ہیں، ان کو ضرور سنیں۔ ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم رہبر کے فرامین کو، رہبر کے پیغامات کو یا رہبر کے افکار کو اور افراد کی زبانی سنتے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے رہبر کے فرامین کی مختلف تعویلات اور توجیہات پیش کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم صحیح طور پر رہبر کے افکار اور ان کے فرمودات کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ تو رہبر نے ایک دفعہ اظہار بھی کیا تھا کہ وہ افراد کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ جو ہماری نسبت سے جو بیانات دیتے ہیں یا کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، تو وہ ان کے کلمات ہیں، ان کا رہبری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو سوشل میڈیا کے جہاں پر منفی چیزیں ہیں، مثبت چیزیں بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم رہبر کے جو فرامین ہیں ان کو رہبر ہی کی، اب دیکھیں جو بھی رہبر کا خطاب ہوتا ہے ان کی رسمی ویب سائٹ پہ ترجمہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یا ہم اس چیز کو سن سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو رہبر نے آج اسپیچ کی ہے اس میں بنیادی اور اہم پیغام یہ تھا کہ اب دیکھیں رہبر نے جو گفتگو کی ہے، 2 دن پہلے اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ رہبر کا خطاب بہت ہی اہم خطاب تھا، کیونکہ اب دیکھیں اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے، اب اسرائیل کی سازش یا ان کے، اب دیکھیں ان کی پالیسی یہ تھی کہ اٹیک زیادہ نہ ہوتا کہ ایران رد عمل نہ دکھائے، لیکن اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اتنا بڑا چڑھا کے دکھائیں کہ دنیا کو پیغام دیکھیں ہم نے ایران کے اوپر اتنا بڑا اٹیک کیا، ایران کا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو مقابلے میں آپ دیکھیں کچھ افراد ہیں جو کہتے ہیں جی بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور بعض دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کے کہتے ہیں جی بالکل ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو رہبر نے بنیادی پیغام یہ دیا کہ دیکھیں دشمن نے اٹیک کیا ہے، اور یہ نہ کہیں کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی 4 آپ کے جو ہے نا وہ مجاہدین شہید ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں پہ جو ہے نا وہ دشمن کے اٹیک کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو رہبر نے فرمایا اگرچہ ہمارے ڈیفنس سسٹم نے الحمدللہ بہترین کارکردگی دکھائی ہے، دشمن کے حملے کو ناکام کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس طرح یہ کہنا کہ دشمن نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب کیا کریں، رہبر نے فرمایا لیکن اب اسرائیل کو چاہیے کہ ہم اسرائیل کو ایک سبق سکھائیں۔ تو فرمایا کہ ابھی تک معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کو ہمارے بارے میں، ہمارے جوانوں کی صلاحیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ اسرائیل کو، دشمن کو معلوم ہو سکے کہ ہم کون ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو میں رہبر معظم کے انقلاب کا یہ بنیادی اور اہم پیغام تھا۔ اچھا، میں بھی پڑھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا ابھی، تو رہبر نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے مرجفون کی، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ افراد کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں ہر چیز کو بیان نہ کریں، مثلا ہر چیز جو ہر جگہ پہ بیان کرنے والی نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بیان کرنے والی نہیں ہوتی، تو رہبر نے اس طرف اشارہ کیا۔ تو یہ جو مرجفون ہیں اصطلاح استعمال کی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل، رہبر معظم انقلاب نے آج ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، یعنی واقعاً تمام ان افراد کے لیے جو سوشل میڈیا پہ ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے تقریباً سب لوگ ہی سوشل میڈیا پہ ہیں، تو رہبر نے کہا کہ یہ لوگ قرآن کی نظر میں مرجفون ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن نے مرجفون کس کو کہا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 60 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، کہ اگر منافقون باز نہ آئے،
والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو شہر میں افواہ پھیلاتے ہیں، شائعات پھیلاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن یہ صفت منافقین کی بیان کر رہا ہے، منافقین کے ذیل میں بیان کیا ہے، یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو منافقین میں سے نہیں ہیں، مومن ہیں، رہبر کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، نظام کے طرفدار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ مرجفون میں سے ہیں۔ اب مرجفین کون ہیں؟ کہ جو شہر میں افواہ پھیلاتے ہیں۔ اب افواہ دیکھیں، بعض اوقات آپ دیکھیں دشمن چاہتا ہے کہ افواہ درست کرتا ہے، مرجفون اس کو پھیلاتے ہیں، اور جن کے دل میں یا جن کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، جن کا شعور نہیں ہوتا، وہ ان شائعات پہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ مثلا یہی کچھ 2 دن پہلے ظاہراً جو اسرائیل نے وہ راکٹ پھینکے تو عرب میڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ کچھ پاکستانی چینلز میں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی تہران پہ حملہ ہو گیا، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں اور سب کچھ ہو گیا، لیکن جب ہم نے ایرانی میڈیا کو دیکھا کہ ٹی وی چینل کو کہ کیا ہوا ہے، تو زندگی معمول کے اوپر تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی بالکل، یا اس سے پہلے آپ دیکھیں سپاہ قدس کے سربراہ آغا اسماعیل قانی کے حوالے سے پہلے کہا کہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، چند دنوں کے بعد کہا کہ نہیں وہ اسرائیلی ایجنٹ تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا، ابھی وہ گرفتار ہیں، پھر کہا نہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو ابھی ہسپتال میں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں مختلف افواہیں دشمن اپنے خاص مقاصد کے لیے پھیلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو شہر میں ہیں، کیا قرآن میں اللہ شاہ فرماتا ہے والمرجفون فی المدینہ، کہ جو شہر میں مرجف افراد ہیں، یعنی افواہ پھیلانے والے، لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اللہ شاہ فرماتا اگر یہ لوگ باز نہ آئے، منافقین یا جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرجف حضرات یعنی وہ افواہ پھیلاتے ہیں، شائعات پھیلاتے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو حکم دیں گے ان کے خلاف سخت اقدام اٹھائیں، ان کو شہر سے ہی جو ہے وہ دور نکالیں۔ تو لہٰذا دیکھیں قرآن کی نظر میں یہ منافقین کے صف میں ہیں یہ افراد، تو لہٰذا جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دقت سے کام لیں، اور وہ چیز دیکھیں ہر جو آپ کے بات ذہن میں آ جائے یا وہ ہر وہ پوسٹ جو آپ تک پہنچے تو اس کو آگے شیئر کرنا درست نہیں ہے جب تک آپ اس کے بارے میں تحقیق نہ کریں۔ اچھا، ایک اور سوال میں عرض کرنا چاہوں گا۔ رہبر کے پیروکار ظاہر سی بات پوری دنیا میں ہیں، اور آج کے دور میں جو محور مقاومت ہے اور آج کے دور میں جو علم شجاعت اور علم علمداری ہے وہ ظاہراً رہبر معظم سید علی خامنہ ای کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ رہبر معظم کے جو پیروکار ہیں یا ان کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے بیانات کو سننا کیوں ضروری ہے؟ جی دیکھیں بالکل، جب وہ رہبر ہیں تو رہبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے پیشوا ہیں، وہ آپ کے لیڈر ہیں، اور مقتدی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے رہبر کی اطاعت کریں۔ اور واقعاً یعنی میں سمجھتا ہوں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدا نے ایسا رہبر ہمیں عطا کیا ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، یعنی وہ ایسا میر کارواں ہے، ایسا رہبر ہے جس کی نگاہ دیکھ ہمیشہ بلند ہوتی ہے، سخن دل نواز۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خود انسان رہبر کے اقوال کو سنے، ان کے خطاب سنے، ممکن نہیں ہے کہ انسان کے اوپر اس چیز کا اثر نہ ہو۔ تو لہٰذا ایک رہبروں کے لیے ضروری ہے، ایک پیرو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے فرامین پہ عمل کریں۔ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے سنیں سمجھیں، اس کے بغیر انسان اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے جو کہ یہ تو دشمنان نے بھی اظہار کیا ہے کہ ہم ملینز آف ڈالرز لگا کر منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک شخص آتا ہے 15 منٹ کی گفتگو کرتا ہے اور وہ ہمارے جو ملینز آف ڈالرز ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، بلکہ اقبال نے ایک اور شعر میں کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ واقعاً ان اشعار کے مصداق جو ہے وہ رہبر معظم ہے۔ واقعاً یہی ہونا چاہیے کہ وہ افراد کے جو دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں کہ ہم رہبر کے پیروکار ہیں، تو رہبر کے فرامین کے اوپر کان دھر کے پہلے ان کو سنیں، پھر سمجھیں، اور سمجھ کر پھر آگے جہاں تک ہو سکتا ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو دوسروں تک پھیلائیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں رہبر معظم سید علی خامنہ ای کے فرمودات کو سمجھ کر ان کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔